اور خواتین کے بغیر حضرات السلام علیکم. عرض ہے نہ بوتل میں نہ ہوٹل میں، نہ بوتل میں نہ ہوٹل میں، نہ جیپ میں نہ کار میں، نہ بوتل میں نہ ہوٹل میں، نہ جیپ میں نہ کار میں، جو مزہ نسوار میں، نہ عشق میں نہ پیار میں. جناب صدر، کل میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ سر آئے. میں نے سر سے پوچھا سر ذرا مجھے کل کی تقریر کا موضوع بتا دیجئے. سر نے کہا ابھی بتا ہی دیتے ہیں. اور سر نے مجھے غور غور سے دیکھا اور کہا اب تیرا کیا ہوگا کالیا، یہی آپ کا موضوع ہے. صدر عالی وقار، میں نے بھی اسی سمے ارادہ کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا، کیونکہ یہ درد صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. جناب اعلیٰ، کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ، کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑھ جاتا ہے. دوسرا فائدہ، سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، میری آج کی تقریر اس دن کے نام جس دن میں پیدا ہوا تھا. میری آج کی تقریر اس بچی کے نام جس کا میں پپا بنوں گا. میری آج کی تقریر اسلام آباد کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائی نہیں جاتی. صدر عالی وقار، تو بات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے. 1 مارچ 1996 اماوس کی رات تھی. ہر طرف خوب اندھیرا تھا. بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر. کالے کوٹ والے اگلے دن یوم سیاہ منانے کا ارادہ رکھتے تھے. سول ہسپتال میں سناٹا چھایا ہوا تھا. مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک خاموشی نے دم توڑا. واہ! اور سارا ہسپتال استغفراللہ استغفراللہ کی چیخوں سے گونج اٹھا. بچے ماؤں کے سینوں سے لپٹ گئے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا. نہ باپ کو بیٹے کی فکر، نہ بھائی کو بہن کی فکر. صدر صاحب، وہاں کوئی بم نہیں پھٹا تھا، وہاں کوئی دہشت گرد حملہ آور نہیں گھسا تھا، بلکہ یہ حسین و جمیل نوجوان پیدا ہوا تھا. صدر صاحب، یہ بات میرے والد محترم کو بہت ناگوار گزری اور وہ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے کہ وہاں سے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی بھائی جان، بندہ کالا ہوتا ہے، بندہ شدید کالا ہوتا ہے، بندہ توت کالا ہوتا ہے، پر یہ کیا ہوتا ہے؟ صدر صاحب، یہی نہیں، حکومت پاکستان نے اگلے روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ منانے کا اعلان کیا. صدر صاحب، مجھے بچپن ہی سے پنجاب کالج میں پڑھنے کا شوق تھا اور یہ میرا شوق پنجاب کالج بھاگاکاؤ میں داخلہ لے کر پورا ہوا. صدر صاحب، میں نے تو سوچا تھا کہ پنجاب کالج جا کر خوب آزادی ہوگی، وہاں پر خوبصورت خوبصورت چہروں کو دیکھ سکوں گا. پر صدر صاحب، پتہ نہیں ہمارے پرنسپل صاحب کو کیا سوچی، اس نے ہمارے اور نازک مخلوق، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ہمارے اور نازک مخلوق کے درمیان وہ پردہ لگا دیا جسے نیلا حجاب بھی کہتے ہیں. کینٹین تو ایک بنا لی لیکن دروازے 4 لائبریری تو ایک بنا لی لیکن ٹائم کا کچھ پتہ نہیں. صدر صاحب، میرا دل مجھ سے پوچھتا ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا. صدر صاحب، میں نے سوچا تھا کہ میں 10 بجے آؤں گا اور 12 بجے چلے جاؤں گا، لیکن صدر صاحب اگر 8:05 پر بھی پہنچ جاؤں تو پرنسپل صاحب گیٹ پہ ہی روک لیتے ہیں. اور کلاس میں جاؤ تو ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچر صرف پڑھانے میں لگا رہتا ہے، اور کالج سے چھٹی لے کر ہاسٹل جاؤ تو ہاسٹل وارڈن کہتے ہیں 2 سے زیادہ پراٹھے نہیں ملیں گے. صدر صاحب، آپ کو کیا سناؤں، آپ کیا کہیں، آپ کو کیا سناؤں، دل کرتا ہے سارا کچن ہی کھا جاؤں. صدر صاحب، مجھے پھر فلموں میں کام کرنے کا شوق ہوا، چنانچہ میں نے سینما اسکرین کا رخ کیا. ہاں، مجھے اب بھی یاد ہے وہ دن جس دن نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا، نہ سورج نے طلوع ہونے سے انکار کیا. چڑیاں چہچہا رہی تھی، کوے بیت الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا. صدر صاحب، میں وہاں پہنچا، میرا آڈیشن لیا گیا. ایک کیمرہ ادھر، ایک کیمرہ ادھر، نہ جانے کتنے کلو الیکٹران وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سلیکٹ ہو گیا. صدر صاحب، مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیئر اینڈ لولی کا اشتہار تھا.
اور ہاں جناب اعلیٰ، جب وہ اشتہار ٹی وی پہ چلا تو میری تصویر کے ساتھ یہ جو چوتھے رو کے دوسرے نمبر پر بیٹھا ہے ان کی تصویر تھی، اور اوپر لکھا ہوا تھا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد۔ صدر صاحب، امریکہ چاہے ہم سے 100 سال آگے ہو، امریکہ چاہے ہم سے 100 سال آگے ہو، لیکن ان کا صدر مجھ سے 10 منٹ پیچھے ہے۔ صدر صاحب، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا؟ میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا، لکس والے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، انہیں ڈر ہے کہیں ان کا صابن نہ استعمال کر لوں۔ ٹی وی والے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ایک بار قسطوں پہ دیا تھا واپس نہیں کیا۔ صدر صاحب، میں تو 7 اپ بھی نہیں پی سکتا، ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی جناب اعلیٰ، پھر بھی کالج کے باہر روز لڑکیاں میرا انتظار کرتی ہیں، کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں۔ شکریہ۔